رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوست امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہے تو اچھا دوست ڈھونڈو، کیوں نہ کہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیوں نہ کہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر ہمیشہ سیدھی دل پر ہی لگتی ہے۔ محبت سب سے پہلے انسان کی آکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ انہیں کیا سمجھتے رہے تھے۔ غلطیاں تو اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تو انسان ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں پر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ امید کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطاروں میں ہی رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کسی در پر سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔